السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اس شو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ اسد، IRC کے اسٹوڈیو سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اسلام آباد ریہیب کلینک کے توسل سے یہ پروگرام ہم ہر منگل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اس شو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس یا ایڈکشن کے ٹریٹمنٹ، اس کی ریکوری، اس کی النس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایشوز ہمارے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم ان پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ کی پوری ٹیم موجود ہے جن سے ہم سوالات کرتے ہیں اور وہ ہمیں ان کے جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جو کہ پیئر پریشر اور ڈرگ ایڈکشن پہ ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں سر علی حسن سے، جو آج یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جو کہ ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ اور ڈائریکٹر اسلام آباد ریہیب کلینک کو بہت سالوں سے سرو کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ شکریہ، تھینک یو۔ سر علی، پچھلے کافی پوڈ کاسٹ میں ہم ایڈکشن پہ بات کرتے آ رہے ہیں، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دوستوں پہ ہے کہ دوست کیا ہیں، پیئر پریشر کا کیا اثر ہوتا ہے، وہ کیسے انفلوئنس کرتے ہیں ینگ لوگوں کو ڈرگس کی طرف۔ شکریہ۔ بڑا بنیادی سا کنسرن ہے آج کل کی جنریشن کے حوالے سے، جو اسپیشلی ٹین ایجرز ہیں۔ دیکھیے، ہوتا ایسے ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو انڈر سپرویژن آف پیرنٹس ہوتا ہے۔ وہ کیا پہنے گا، کیا کھائے گا، کہاں تک رسائی اس کی ہے، وہ سب کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اس کے پیرنٹس لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو ان اٹینڈڈ بھی نہیں چھوڑا جاتا گھر میں، کوئی نہ کوئی بڑا، کوئی نہ کوئی کیئر ٹیکر اس کا ضرور خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ ایون منٹ ٹو منٹ بچے کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا بچی بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں گھر میں، تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اگر بیل بجتی ہے، دروازے پہ کوئی آیا ہے، تو ہم بھیج سکتے ہیں بچے کو کہ آپ جا کے دیکھو کون آیا ہے۔ پھر وہ بچہ اندر آ کے پیرنٹس کو بتا سکتا ہے کہ انکل آئے ہیں، آنٹی آئی ہیں، فلانا بندہ آیا، کچھ بھی ہے۔ اتنا وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا اسٹیج آتا ہے جب چھوٹا بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے۔ Now the day a child lands into school, even if it's a Montessori school, تو پہلا ڈیسیجن جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن بچہ لیتا ہے وہ چوائس آف فرینڈز ہے۔ اسکول میں جا کے، کنڈر گارڈن میں جا کے پیرنٹس گائیڈ نہیں کرتے بچے کو کہ آپ اس سے دوستی کر لو، اس سے نہ کرو، یہ آپ کا فرینڈ ہے، یہ آپ کا فرینڈ نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری چوائس بچے کی خود کی ہوتی ہے۔ وہ جہاں کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، جن کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کرنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ بریک ٹائم میں کھیلنا چاہتا ہے، وہ خود چوز کرتا ہے۔ اگر بچی ہے تو وہ خود چوز کرتی ہے اس کو کون سے بچے پسند ہیں، کون سی بچیاں پسند ہیں، کن کے ساتھ وہ لنچ نہیں شیئر کرے گا، کن کے ساتھ وہ گیمز نہیں کھیلے گا، یہ اس کی چوائس ہے۔ سو ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ بچے کا پہلا انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن اس کی چوائس آف فرینڈس ہوتی ہے، جو کہ گھر سے باہر ہوتی ہے، جو اس کے پیرنٹس کی سپرویژن میں نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ پہلا ڈیسیجن جب بچہ لے لیتا ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کی زندگی کے سفر میں جو پہلا مائل سٹون ہے وہ اس نے اچیو کر لیا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو بچپن کی دوستی ہے وہ بڑی پکی ہوتی ہے اور بہت دیر تک ساتھ چلتی ہے، وہ بے غرض دوستی ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے بغیر کسی غرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ اپنا پہلا ڈیسیجن لیا ہوتا ہے، جو کہ پیورلی ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے۔ سو ایک چیز میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو چوائس آف فرینڈز ہے وہ پہلا انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے کسی بھی بچے کا اپنی زندگی میں۔ ٹھیک ہے سر، اگلے کویشچن پہ جانے سے پہلے میں ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ جیسے کچھ ٹائم پہلے ایک کوہالہ والی سائٹ پہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک گروپ آف فرینڈس میں انہوں نے آپس میں بیٹ لگائی تھی، ٹھیک ہے، کہ کون پانی میں جا کے سوئمنگ کرے گا اور اس کو موبائل فون گفٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہ بھی ایک پیئر پریشر تھا کہ ایک دوست نے چھلانگ لگا دی اور اسی واقعہ پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی
कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कैसे ऐसे डिसीजंस की वजह से, ऐसे रिस्की बिहेवियर्स की वजह से लोग या तो ड्रग्स की तरफ जाते हैं या तो इस तरह के रिस्की स्टेप्स उठाते हैं? जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, ऐसा होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से गुज़र रहे होते हैं, तो जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करता है कि हमने आगे फ्यूचर में क्या करना है, नॉट अवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ये कभी भी नहीं डिसाइड करेंगे हमारे लिए कि हमने आगे ज़िंदगी में कैसा इंसान बनना है। ये जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनकी सोबत डिसाइड करती है कि हमने आगे ज़िंदगी में क्या बनना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक बड़ी कच्ची उम्र होती है, जिसमें कि टीनेजर ग्रुप हम कहते हैं, होता ये है कि नई नई चीज़ें बच्चे ट्राई आउट कर रहे होते हैं। स्पेशली हमारे माशरे में सिगरेट का इस्तेमाल 10वीं क्लास, 11वीं 12वीं क्लास में बच्चा ट्राई आउट करता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के, घर में बैठ के कभी भी नहीं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया था, ये बड़ा वैलिड है कि दोस्त ऐसा कुछ काम करते हों जो इंसान खुद अडॉप्ट कर ले, इसके 99% चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चे जो टीनेजर में सिगरेट या किसी और किस्म की कोई भी ड्रग चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, अगर वो सिर्फ ट्राई आउट करते हैं, सिर्फ ट्राई करने के लिए कि देखें सही इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका टेस्ट क्या होता है, हाउ डज़ इट फील लाइक, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे जाके वो रेगुलर इस्तेमाल भी करते हैं, और रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद में किसी पॉइंट पे आके वो एडिक्शन में भी फंस सकते हैं, फिर उनको इलाज करवाना पड़ता है। तो शुरुआत जो है वो होती है दोस्ती से और ट्राई आउट करने से। कहीं ऐसा भी देखा गया है कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होते हैं चंद टीनेजर्स में, जैसे आपने अभी मुझे ये वाकया सुनाया, देखने में ये आया है कि ये जो थ्रिलिंग किस्म के काम करते हैं, रिस्क टेकिंग किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल की रेसें लगाना, गाड़ियों की रेसें लगाना और वन व्हीलिंग करना, ये सारी चीज़ें बच्चा घर से सीख के अप्लाई नहीं कर रहा होता अपनी ज़िंदगी में, बल्कि जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, जिन लड़के लड़कियों के साथ उठता बैठता है, वहीं से ये चीज़ अडॉप्ट करता है। तो एक बच्चे की ज़िंदगी में अगर उसके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ड्रग्स का इस्तेमाल है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो भी ड्रग्स करेगा। अगर वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स हैं, जैसे कि किसी को डेयर करना, किसी को कोई ऐसी बात बताना कि अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हें इतना इनाम मिलेगा, ये होगा, ऐसी किस्म की चीज़ें बच्चे जब अपने फ्रेंड्स में ट्राई आउट करना शुरू करते हैं, तो वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता हैबिट बननी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ समटाइम्स वेरी वेरी रिस्की, और खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया था। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एक सेहतमंद हेल्दी दोस्ती और मनफी दोस्ती में क्या फ़र्क होता है? जी, बहुत क्रिटिकल और बड़ा बुनियादी सा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने जब अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रखना होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना होता है, घर से दूर रहना होता है 8-10 घंटे के लिए, तो उसने चंद बुनियादी फ़ैसले भी करने होते हैं। जी सर। उनमें से उसने ये भी डिसाइड करना होता है कि क्या वो पढ़ाई में सीरियस है अपनी ज़िंदगी में, वो अपने करियर के हिसाब से करियर ओरिएंटेड है या सिर्फ टाइम गुजार रहा है, क्या उसके ताल्लुकात उसके पेरेंट्स के साथ आगे लाइफ लॉन्ग कैसे रहेंगे, बहन भाइयों के साथ कैसे रहेंगे, ये इसने इस एज ग्रुप में डिसाइड करना होता है। उसकी सेक्स लाइफ कैसी होगी, वो उसको कैसे लेके चलेगा, ये उसने इसमें डिसाइड करना होता है। उसके फ्रेंड्स का सर्कल क्या होगा, ये उसने उसमें डिसाइड करना होता है ड्यूरिंग दिस एज ब्रैकेट। सो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कोई भी ले सकता है वो ये कि मैं किन लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती रखूँगा। अब ये कैसे मालूम हो कि अच्छे बच्चे या बच्चियाँ कौन सी हैं और ऐसे बच्चे कौन से हैं जो आपको आगे जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसका बुनियादी सा बड़ा छोटा छोटा सा फॉर्मूला है। बीइंग पेरेंट्स मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें कि अगर आपका बच्चा कोई दोस्ती रखता है, उसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, सब ने सोशलाइज़ करना है, लेकिन मेक श्योर करें कि उसके जो भी फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ बाहर गेट की हद तक ना हों। वो ऐसे दोस्त हों जो आपके घर आ सकते हैं, आपके ड्राइंग रूम में आके बैठ सकते हैं,
آپ کے بچے کے جو دوست ہیں ان کے پیرنٹس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ کہاں رہتا ہے, وہ کہاں رہتی ہے, اس کے پیرنٹس کون ہیں. آپ بھی کبھی اپنے بچے کے ساتھ جب اس کے فرینڈس کی طرف جائیں تو ان کے پیرنٹس سے ملاقات کر سکتے ہیں. دس از ہیلدی فرینڈشپ. لیکن جب بچہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میرا دوست باہر آیا ہے, وہ بیل دے گا, میں خود ہی باہر چلا جاؤں گا, آپ نہ ملے میرے دوست کے ساتھ, وہ پھر سمجھیں کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے. سو ایک بنیادی سا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے فار دا پیرنٹس کہ اگر آپ کا بچہ اپنے دوستوں کو گھر میں پراپر انٹروڈیوس کروا سکتا ہے, وہ اس کے فرینڈس آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں, آپ لوگ اس کے فرینڈ کے گھر جا سکتے ہیں, تو ہیلدی فرینڈشپ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, چھپ چھپ کے ملتے ہیں, باہر سے باہر فرینڈ چلا جاتا ہے, دین دیٹ از اے لینڈ مارک, ایک وہ ڈینجر سائن ہے. اس کو آپ امیجیٹلی اٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ ایسے کون سے بچے ہیں جو آپ کے بچوں سے آ کے ملتے ہیں لیکن باہر سے واپس چلے جاتے ہیں. اس کو کلپ آف کرنا پڑے گا. سر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ آج کل کی ینگ ہماری جنریشن تھوڑی سی لو سیلف اسٹیم ہونے کی وجہ سے ایک گروپ میں فٹ ان ہونے کے لیے بھی ڈرگ ٹرائی کرتے ہیں, اور پھر وہ اسی طرح اس ڈرگ یوز سے وہ ڈرگ ایبیوز کے سفر پہ چل پڑتے ہیں. تو سر اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ایک فٹ ان ان کو ہونا ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر ایسے ٹین ایجرس جن کو کہ گھر سے پیرنٹس کی طرف سے رسپیکٹ نہ مل رہی ہو, اگنور کیا جا رہا ہو, یا ایسے بچے جو جن کو ہم چلڈرن آف ڈس فنکشنل فیملیز کہتے ہیں, جن کے والدین میں آپس میں ریلیشن اچھے نہیں ہیں, لڑائی جھگڑا رہتا ہے, وہ لوگ زیادہ تر جب باہر نکلتے ہیں تو فرینڈس جب چوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ سارے لوزرس اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں. دے ول آلویز پک دا لوزرس, جو اپنے پیرنٹس کی برائیاں کرتے ہیں, جو اکثر یہ باتیں مینشن کرتے ہیں کہ ہمیں امپورٹنس نہیں ملتی, ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ سختی بہت کرتے ہیں. تو یہ جو نیگیٹو گوسپ ہوتی ہے یہ ایسے بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. سو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ تعلقات گھر میں اچھے رکھیں, اس کے ساتھ کمیونیکیشن گھر میں اچھی رکھیں, اس کی رسپیکٹ گھر میں اچھی کریں, پراپر اس کو رسپیکٹ ملے, وہ باہر جا کے جب چوائس کرے گا نا دوستوں کی تو وہ ہیلدی چوائس کرے گا. وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے بچوں کے ساتھ جا کے نہیں رہنا چاہے گا جو اپنے پیرنٹس کی برائیاں کر رہے ہوں, جو سسٹم کے خلاف ہوں, جو اس معاشرے کے خلاف ہوں, جو اس قسم کی نیگیٹو ٹاک کرتے ہوں کہ زندگی میں کچھ نہیں ہوتا, یہ سب قسمت کی بات ہے, ہارڈ ورک میں کچھ نہیں رکھا, اس کو دیکھو وہ شارٹ کٹ سے اتنی جلدی پہنچ گیا. اینڈ نیور ایور ٹیل یور چلڈرن ٹو گیٹ انسپائرڈ بائی نیگیٹو پیپل. شروع سے دیکھنے میں یہ آیا ہے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بھی, ورلڈ اوور میں بھی, کہ کوئی مووی دیکھیں, جو سب سے بڑی کار ہوتی ہے وہ ولن کی ہوتی ہے, جو سب سے مہنگے سوٹ پہنتا ہے وہ ولن پہنتا ہے, جس کے پاس گنز ہوتی ہیں, گارڈز ہوتا ہے, وہ ولن ہوتا ہے. اور ہیرو جو ہوگا وہ آپ کو کہیں موٹر میکینک نظر آ رہا ہوگا, کہیں محنت کر رہا ہوگا, پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے, جس نے سگار پکڑا ہوا ہوگا وہ ولن ہوگا, جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوگا وہ ولن ہوگا. تو ایک بچہ ہے, کچی عمر ہے, وہ نیگیٹو چیزوں سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس کو یہ لگے گا کہ محنت کرنا, اسکول جانا, کالج جانا, یونیورسٹی جانا, پڑھائی کرنا بہت مشکل کام ہے, آسان کام یہ ہے شارٹ کٹ. تو بچے کو کبھی بھی شارٹ کٹ سے انسپائر مت ہونے دیں. یہ جو شارٹ کٹ ہے یہ زہر ہے, یہ آپ کے بچے کے ذہن کو زہر آلود کر دیتا ہے. اس کو شوق پڑ جاتا ہے کہ محنت نہیں کرنی چاہیے, پیسہ بہت کمانا چاہیے اور بہت جلدی کمانا چاہیے, چاہے جس بھی چینل سے کمائیں. اس قسم کے جو ارد گرد کا ماحول اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جا کے بیٹھتا ہے اور ایسی گفتگو شروع کر چکا ہے, سب سے پہلے اس کی دوستی کو کلپ آف کروائیں اور اس کو وہ عزت, وہ رسپیکٹ, وہ امپورٹنس گھر پہ دینا شروع کر دیجیے. پیرنٹس کے لیے میں اسپیشلی یہ کہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے, تو ابھی وہ چھوٹا سا ہے اور چھوٹی سی ہے, بچی ہے, یہ بچہ ہے, اس کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے پڑھائی کرے, خوب سی محنت کرے,
اور کوئی مقابلے کا امتحان پاس کرے اور کوئی سول سروس میں جائے, کچھ بنے, تو اس کو بچپن سے ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب آ گئے, ایسے اس کو رسپیکٹ دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو لان تان کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں باقی بہن بھائیوں سے, کزنس سے, رشتہ داروں سے. اس کو اتنا برا بھلا گھر میں ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جب وہ باہر جا کے بیٹھتا ہے اور اتنی سی بھی اس کی کوئی تعریف کر دے تو وہ اپنے آپ کو آسمان پہ سمجھتا ہے. بچیوں کے لیے اسی طرح ان کی تعریف کرنی چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گھر میں اتنا سختی کا ماحول ہو کہ جب اس بچی نے باہر جا کے دوست سلیکٹ کرنے ہیں اور اس کو اگر جھوٹی تعریف کہیں سے سننے کو مل گئی تو بچی سلپ ہو جائے گی. وہاں پہ وہ بھول جائے گی کہ یہ لوگ غلط ہیں, یہ صحیح ہیں, بس اس کو 2 بول تعریف کے سننے ہیں. سو سلوشن یہ ہے کہ ٹریننگ اتنی اچھی ہو انیشلی بچے کی گھر پہ کہ جب وہ گھر سے باہر قدم رکھے تو وہ جو چوائس کرے نا دوستوں کی, وہ بڑی ہیلدی ہو. وہی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی لائف لانگ جرنی پہ. سر یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ بچے کو اس طرح ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اپنے ہی گھر میں کہ ان کو باہر نکل کے اس طرح کے ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جیسے اگر آپ ایک اچھی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کوئی اچھی بات لے کے اٹھ رہے ہیں اس محفل سے, اور آپ بری جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی بری بات سیکھ کے اٹھ رہے ہیں. تو سر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح پیئر پریشر اور ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ بس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کسی ٹریپ میں پھنس گئے ہیں, ڈرگ ایڈکشن میں پھنس گئے ہیں غلط فرینڈشپ کی وجہ سے بے شک, تو ادھر ادھر ایکسپیریمنٹس مت کریں اپنی زندگی کے ساتھ. یہ اسپیشلی میں ان ینگسٹرز کے لیے میرا میسیج ہے جو خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرگ ایڈکشن میں پھنس گئے. ڈو ناٹ ٹرائی ڈفرینٹ میتھڈس, ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس آن یور اون. سب سے پہلا کام کریں اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لیں, ان سے جا کے شیئر کریں. اگر بڑا بھائی ہے, بڑی بہن ہے, فادر ہیں, مدر ہیں, گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہے, اس سے شیئر کریں. اپنے پرابلمس ان کو بتائیں کہ میں اس مسئلے سے گزر رہا ہوں, آئی نیڈ ہیلپ. فرسٹ تھنگ کال فار ہیلپ. پھر اسٹیپ آتا ہے پیرنٹس کا. گھر پہ رہ کے نئے طور طریقے مت آزمائیں پیرنٹس کہ بچے کو گھر میں بند کر دیا, تالا لگا دیا, اس کو اسکول کالج سے اٹھوا دیا, اس کو مارنا شروع کر دیا, اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا. بالکل نہ کریں. پیرنٹس تک جیسی بات پہنچی, I'm telling parents right now, immediately contact a doctor, a rehabilitation center, قریب ترین. ایٹ لیسٹ آپ کو میڈیکل ایڈوائس تو پہلے مل جائے. لیٹ دا ڈاکٹر ڈیسائڈ, لیٹ دا میڈیکل فیسلٹی جو رن کر رہے ہیں لوگ وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کا علاج اگر ہونا ہے کس لیول پہ ہونا ہے, کیا وہ گھر میں رہ کے علاج ہو سکتا ہے, کیا اس کو کچھ عرصے کے لیے داخل ہونا پڑے گا. لیکن ٹائم مت ضائع کریں. باٹم لائن یہ ہے, اس سارے پروسیس میں جو وقت ضائع ہو جاتا ہے اس میں خدا نہ خواستہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈرگ استعمال کر رہا ہے بچہ یا بچی, اس کی وجہ سے اس کو سیکنڈ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ڈرگ استعمال کرنے کی وجہ سے سائیکوسس کے سمٹمس آ جاتے ہیں, ہیلوسینیشنز ہیں, ڈیلوژنل تھاٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیول تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس پرابلم کو ریکٹیفائی کر لیں. ٹائم نہ ضائع کریں. دس وڈ بی دا ویری شارٹ اینڈ الٹیمیٹ سولوشن. ٹھیک ہے سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اب ہم لیتے ہیں اجازت آپ سے اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تھینک یو.